اچھا درود کے صیغے جو ہیں اس پر مفتی صاحب بڑی بات ہوتی ہے، نہیں جناب یہ صیغہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، پڑھنا صرف درود ابراہیمی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں، کوئی یعنی کہ سب کا لوگ رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے، جیسے وہ درود تاج کہتے ہیں شاذلی صاحب کا درود نہیں ہے، یہ مختلف لوگوں کی روایت۔ آپ فرمائیے اس کے صیغے اور اس کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ارشاد فرمائیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے شیخ کی، اپنے والد کی تعریف کرتے ہیں تو صیغے بدل بدل کے نہیں کرتے؟ بالکل کرتے۔ میرے والد صاحب اتنے اچھے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ مشہور ماشاءاللہ بڑے ایماندار تھے، کبھی کہتے ہیں بڑے امانت دار تھے۔ ارے بھائی تعریف میں صیغے چینج ہوتے ہیں، یہ تو آپ اس معاملے میں اسے محل نزاع بنا کر تم معاذ اللہ تم درود و سلام کو محل نزاع بنا رہے ہو، بالکل ایسے ہی، اور پھر اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں کوئی کجی ہے۔ کجی ہے، ہاں، ورنہ جس کے دل میں کجی نہیں ہوتی نا وہ کہتا ہے محبوبہ درود پاک پڑھو، چاہے کسی بھی صیغے کے ذریعے سبحان اللہ، سبحان کسی بھی جملے کے ذریعے ہو، کلمات کے ذریعے، بس درود پاک ہونا چاہیے، درود پاک ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی روشن چہرے دیکھے، کئی روشن چہرے دیکھے، پر نور چہرے دیکھے، کیا عمل کرتے ہو؟ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ، تو جو اپنے چہرے کو پر نور بنانا چاہے تو وہ درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے، لیکن ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی رکھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات کو صحیح رکھے۔ اور اسی طریقے سے کسی نے کیا خوب کہا نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی بلکہ میں کہوں جو حضوری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اچھا اب جہاں صیغوں کی بات ہے، دیکھیں صیغہ کلمہ کے لیجئے جو تخاطب کے انداز ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر درود ابراہیمی بھی ہے، درود تنجینا بھی ہے، بلکہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا تو کم از کم 40 سے 50 صیغوں کے ذریعے مجھے نظر آئے، تو یہاں بیان ہم نہیں کر سکتے۔ تو درود ابراہیمی ہے، درود تاج ہے، درود تنجینا ہے، درود رضویہ ہے، قصیدہ بردہ شریف خود درود پاک ہے، دلائل الخیرات درود پاک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ درود افضل الصلوات ہے، درود شہادت ہے، درود طہارت القلوب ہے، درود حاجات ہے، اور درود زیارت الرسول بھی ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں، آپ نے تعداد کی بات کی نا، تعداد کی بات یاد رکھیں کہ کسی نے 300 کی تعداد بتائی، کسی نے ہزاروں کی تعداد بتائی، علماء سے منقول ہے، اسلاف سے منقول ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ تعداد مقرر کریں کہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ محمود غزنوی علیہ رحمہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور مجھے 1000 درہم کا مقروض ہوں، مجھے چاہیے تھے، میں نے حاجت پیش کی۔ انہوں نے کہا اس کے پاس جا، تو کہا حضور میں کیسے بتاؤں کہ میں سچا ہوں؟ تو کہنا کہ تم 3000 درود پاک پڑھتے تھے، پڑھتے ہو۔ تو کہا کہ جب میں نے یہ کہا ان سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور انہوں نے مجھے قرض بھی ادا کیا اور اس کے علاوہ 1000 دراہم علیحدہ سے بھی دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں 3000 درود پاک نا، تو کسی نے ان سے کہا کہ حضور آپ 3000 درود پاک کب پڑھتے ہیں؟ تو کہا نہیں مجھے میرے شیخ نے ایک درود پاک بتایا تھا، وہ کہا کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھو تو 1000 کا ثواب ملتا ہے۔ جی تو مطلب کم تعداد میں ہو، زیادہ حضوری قلب کے ساتھ پڑھو، بس یہ شرط ہے۔ اچھا فضائل و برکات پر تو مفتی صاحب نے بہت کلام فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے بھائی کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا، بیٹھ کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھ لیں، اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری اصلاح فرما دیں ہمارے ناظرین کی کہ اس حوالے سے کیا ہے کام۔ دیکھیں صلو علیہ وسلم تسلیمہ جو ہے نا، یہ جو حصہ ہے یہ امر ہے، امر ہے، ٹھیک ہے نا، صلو یہ امر ہے۔ اچھا اب یہاں پر یاد رکھنا کہ ایک قرآن کا اصول ہے کہ جو آیت کریمہ مطلق ہوگی اسے مقید نہیں کر سکتے، المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ بیٹھ کر پڑھنا، قرآن نے نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر پڑھنا۔ دیکھیں نماز کا معاملہ ہے نا تو وہ ساری تفصیلات موجود ہیں، تو تمام علماء یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس اطلاق کو اطلاق پر ہی جاری کیا جائے، کوئی کھڑے ہو کر پڑھے صحیح ہے بالکل، کوئی بیٹھ کر پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لیٹ کر پڑھے معذوری کے عالم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوتے سوتے پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھنے والے پر اعتراض نہ کرے، اور بیٹھ کر پڑھنے والا یہ کہے کہ کھڑے کیوں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، یہ کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اپنے والد، اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے باس کی آمد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نہ پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب یہ کہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ اتنا ضرور ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا یہ نہ کہے کہ تم بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہو، ہر ایک کی مرضی ہے، قرآن نے مطلقاً جاری کیا ہے۔ بس میں آخر میں سردار عبدالرب
نشتر ان کے میں اشعار پڑھ رہا تھا کہ شب و روز مشغول صلی اللہ ہوں، میں وہ چاکر خاتم الانبیاء ہوں، نگاہ کرم سے نہ محروم رکھیو، تمہارا ہوں میں گر بھلا ہوں یا برا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔